الرحمن الرحیم باب ما جاء اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اتحیۃ المسجد کا جو حکم ہے اور جو 2 رکعت اتحیۃ المسجد کی پڑھی جاتی ہیں اس نماز کا حکم بیان ہو رہا ہے، کیونکہ پچھلے باب میں یہ بات بیان ہوئی کہ جب مسجد میں داخل ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے۔ اب مسجد میں داخل ہو گئے، اب اگلا حکم جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اگلا حکم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب آدمی جب بھی مسجد میں آئے تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ مسجد میں آنے کے بعد دیکھے کہ وہ وقت کوئی مکروہ وقت تو نہیں ہے، یعنی سورج غروب ہونے، طلوع غروب یعنی جو مکروہ اوقات ہیں وہ وقت تو نہیں ہے۔ ایک نمبر 2 کہ نماز سے کوئی معنی نماز بھی نہیں ہے، وہ وقت بھی۔ مثال کے طور پہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، کھڑی ہونے والی ہے، اب یہ کہے جی میں نے اتحیۃ المسجد پڑھنی ہے، یعنی کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ اور معنی کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو مکروہ وقت نہ ہو، نمبر 2 کہ نماز کے جماعت کے کھڑے ہونے کا وقت بھی نہ ہو، تو پھر یہ 2 رکعت اتحیۃ المسجد جو ہے یہ پڑھے۔ اور اس میں یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب جو باندھا ہے، اور اس باب کے تحت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک اذا جاء احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ اب یہ بیٹھنے سے پہلے اگر کوئی آدمی بیٹھ جائے تو ایک آدمی مسجد میں آیا، معنی کوئی بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ مکروہ وقت بھی نہیں ہے، نمبر 2 جماعت کھڑے ہونے میں بھی ابھی ٹائم ہے، سنت گھر میں پڑھ چکا ہے، اب کوئی معنی نہیں ہے، لیکن بالفرض بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ جی میں تو بیٹھ گیا، میں نے تو اتحیۃ المسجد نہیں پڑھی، تو دیکھیں اس میں علماء نے گنجائش دی ہے اور فرمایا کہ اگر آدمی کوئی بیٹھ جائے اور بیٹھنے میں کوئی زیادہ وقت نہ گزرا ہو تو یہ 2 رکعت اس سے فوت نہیں ہوں گی، یہ 2 رکعتیں اتحیۃ المسجد کی فوت نہیں ہوں گی۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کہہ رہے قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے، لیکن اس کی دوسری حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایرکع رکعتین، بھئی آپ نے اتحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ تو صحابی نے نفی میں جواب دیا کہ جی میں نے نہیں پڑھی، تو آپ نے فرمایا قم فرکعہما، اٹھ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ صحابی بیٹھ چکے تھے، بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت پڑھو۔ تو اس دوسری حدیث سے معلوم، اس لیے اکثر جو اختلاف آتا ہے اس میں لوگ علماء مجتہدین کو کوستے ہیں، ان کو نہ کوسیں، اپنے آپ کو کوسیں ہیں۔ کیوں کہ جب تمام احادیث کے اوپر آدمی کا عبور نہیں ہوگا اور تمام احادیث اس کے علم میں نہیں ہوں گی، پھر یہ مسئلے پیدا ہوں گے۔ اب اگر یہ حدیث ہم نہ بیان کرتے اور یہ مسئلہ بیان کر دیتے تو لوگ کہتے جی حدیث میں تو آتا ہے اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ بھی بیٹھنے سے پہلے پڑھو، لیکن ایک حدیث تھوڑی ہے۔ اب دوسری حدیث ہم نے عرض کر دی کہ دوسری حدیث اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ بھی اگر کوئی آدمی بیٹھ جائے تو بیٹھنے کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ اب فقہا نے کہا کہ وہ بیٹھنے کی مقدار کیا ہے، اس پہ آپ نے یہ بات پیچھے ابواب میں پڑھی ہے کہ فقہا ایسے مسائل میں اس کو کہتے ہیں مبتلا بہ کی رائے پر موقوف ہے، یعنی جو آدمی بیٹھا ہے یہ اس کی رائے پہ موقوف ہے، اب وہ خود سوچے کہ بھی میں زیادہ دیر تو نہیں بیٹھا۔ فرمایا اگر وہ تھوڑی دیر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو کے 2 رکعت پڑھ لے، اتحیۃ المسجد کا وقت نماز کا، یہ نماز فوت نہیں ہوگی اسے۔ لیکن اگر زیادہ دیر بیٹھا ہے، یہ مبتلا بہ کی رائے پہ ہے، تو پھر یہ 2 رکعتوں کا وقت چلا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی اپنے معمولات میں سے ہونا چاہیے کہ جب آدمی سنت نوافل، سنت یہ تو ویسے بھی ہم گھر میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ ظہر کی پہلے 4 جو ہیں وہ آدمی گھر میں ہی پڑھے،
اور جب مسجد میں جائے اور موانع نہ ہو، یعنی مکروہ وقت بھی نہیں، نمبر 2 اب جماعت کھڑے ہونے میں وقت بھی ہے، تو پھر 2 رکعت اتحیۃ المسجد کی پڑھ لے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی کہ اللہ کے نبی نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھ لیں، تو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات امت کے نفع اور فائدے کے لیے ہیں، تو اس کو بھی اگرچہ یہ اتحیۃ المسجد ہمارے معمولات میں نہیں ہے، ہم لوگ نہیں پڑھتے، اتحیۃ الوضو ہم نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال تمہارا کیا عمل ہے کہ میں عرش پہ جب تھا تو تمہارے پاؤں کی آہٹ میں نے سنی، تو عرض کہ یا رسول اللہ کوئی اور عمل نہیں ہے، لیکن جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور مکروہ وقت نہ ہو تو اتحیۃ الوضو کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے توفیق دی، میں نے یہ 2 کہتے ہیں اللہ کی توفیق میں سے سب سے بڑی توفیق یہ بھی ہے کہ جس کو 2 رکعت کا وقت مل جائے، جس کو 2 رکعت کی توفیق مل جائے، یہ اللہ کی عطاؤں میں سے بہت بڑی عطا ہے۔ تو اس لیے ان کو بھی ہم اپنے معمولات میں لائیں، اگرچہ یہ چیزیں ہمارے معمولات سے نکل رہی ہیں، اتحیۃ الوضو، اتحیۃ المسجد کی نمازیں ہمارے معمولات میں سے نکل رہی ہیں، لہٰذا ان کو معمولات میں لانے کا اہتمام کریں، اور اللہ جل شانہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو۔